بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ڈیجیٹل اسلامک اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اس کے کیا مراحل تھے اور اس کے بعد کے چند احوال کا بیان۔ حضرت آدم کی تخلیق کے مختلف مراحل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین میں ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا دیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہوگی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مرحلہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا تو ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو ہوتی تھی۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا آغاز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئے، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا تو ان سے بھی زمین ہے وہی کہا اور انہوں نے بھی اس سے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس حکم کا نافذ کے بغیر واپس لوٹ جاؤ، چنانچہ انہوں نے سرزمین سے مٹی لے لی۔ تخلیق آدم کے لیے جمع کی گئی مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر۔ پوری زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام کے خاص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عاشوری سے روایت ہے، نبی کریم حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، چونکہ مٹی مختلف قسم کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے نرم، سخت، خبیث اور کیزا ہیں۔ حضرت آدم کی مرحلہ وار تخلیق کی حکمت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم کی مرحلہ تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں مکمل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم کی صورت بنانے کا مقام۔ حضرت آدم کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مکان نمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم کی صورت اور قد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس سجدے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، ترجمہ: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے جسے میں نے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی تخلیق کو تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ ترجمہ: پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنے خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اب کی صورت اور قد مبارک کے بارے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی پر فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز یعنی 90 فٹ تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جانے والے کا قد کتنا ہوگا؟ مذکورہ بلا حدیث پاک کے آخر میں ہے کہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز یعنی 90 فٹ ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اب تک پیدا ہونے والی مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی۔ حضرت آدم کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی جنت میں صورت بنائی، جب تک اس حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس یعنی شیطان جنت میں آیا اور حضرت آدم کے آس پاس گردش کرنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب اور مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ یہ علم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم کے جسم میں کس دن روح پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخلوق خلق میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم مبارک میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم کا جسم کی ساخت بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ یوم جمعہ کی حضرت آدم سے نسبت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گئی۔ اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم کی پہلی چینک حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی اور یہ روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چینک ہو گئی۔ یہ حضرت آدم کی پہلی چینک تھی۔ حضرت آدم نے کہا، ترجمہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت آدم کا فرشتوں کو سلام اور فرشتوں کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ اب گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے ان کے لیے رحمت اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ اپنے کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذان علیہ سے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہے اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے حضرت آدم کو جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اب بارگاہ علیہ میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں ملخص ہیں۔ ایک، چینک آنے پر حضرت آدم کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ دو، یہاں حضرت آدم نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے اب کو نئے طور پر وجود بخشا، نیز اب کو متناسب عقد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی لیے روح پھون کے جانے کے بعد اب کو چھینک آئی جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ تین، یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحم کا اللہ فرمانے میں دو احتمال ہیں۔ ایک، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعا یا کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں۔ دو، یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب پر رحمت ہے۔ چار، حضرت آدم کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہو وہ سلام کریں، اگر آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہوں۔ پانچ، فرشتوں نے جواب میں ورحمت اللہ کے الفاظ بڑھائے، اس میں یہ درس ہے کہ جواب اسلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ چھ، سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ سات، سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ آٹھ، ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔
9 اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔ سٹاپ۔ میں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی اور آپ بغیر سبسکرائب کیے جا رہے ہیں۔ I request to you please subscribe me and like the video.